الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی ہے بہت ہی انمول چیز ہے کہ ایک بار جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ یہ نصیب میں نہیں. کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ کیا ہو اور اسے اللہ نے ایک اور موقع دیا ہو، دوسری زندگی دنیا میں عطا کی ہو اور اس نے اس دوبارہ والی زندگی میں دوسری زندگی میں بہت کچھ کر کے گیا ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کبھی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 30 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی اور اس کو جو کام کرنا تھا وہ کام پورا نہیں کیا اور اس نے اللہ سے زندگی مانگی دوبارہ، یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، اس زندگی میں جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، دوسری جب تو زندگی دے گا میں وہ سب کچھ کروں گا جو تیرا حکم ہوگا. تو تاریخ گواہ ہے کبھی بھی کسی بھی نبی کے زمانے میں کسی بھی امت کے ساتھ نہیں ہوا اور قیامت تک بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایک موقع ہے زندگی کو بنانے کا اور سنوارنے کا. اسی زندگی میں ہمیں دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے. اسی زندگی میں ہمیں دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے. دنیا کے سنوارنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ خواہشات پر چلیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کی ہر آرزو پوری ہو جائے، آپ کی ہر تمنا پوری ہو جائے. یہ مطلب نہیں ہے زندگی کے سنوارنے کا، بلکہ زندگی کے سنوارنے کا بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ آدمی فطری طور پر یہ جو چاہتا ہے کہ میرا کام بن جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے خوشی مل جائے، مجھے راحت اور آرام مل جائے اور میری زندگی خوبصورت بن جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت انبیاء کو اور خاص کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہر آدمی آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنا بھی سکے، سنوار بھی سکے، اور وہ زندگی دنیا کی بھی اور آخرت۔ میں نے پچھلی جمعہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آخرت بنانے کی، سنوارنے کی آپ نے جو زندگی کا نمونہ پیش فرمایا وہ 23 سال کا عرصہ ہے، اور دنیا کی زندگی کو بنانے کا، سنوارنے کا جو نمونہ پیش فرمایا وہ 40 سال کا عرصہ ہے۔ آپ نبی کب بنے؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ پر قرآن کب اترا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو 40 سال تک آپ کیا کرتے تھے؟ 40 سال تک آپ نے زندگی میں کیا سکھایا؟ آپ نے امت کو کیا بتایا؟ ظاہر بات ہے جو نبی قیامت تک کے لیے آیا ہو، جو نبی پورے عالم کے لیے آیا ہو، اس کے لیے تو 23 سال بہت کم ہے۔ 23 سال میں کیسے کر سکیں گے؟ لیکن آپ 40 سال تک نبی نہیں بنائے گئے، تو پھر آپ کیا تھے اس وقت؟ میں نے بتایا تھا کہ آپ 40 سال محمد ابن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ تھے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے وحی نازل فرمائی، قرآن اتارا، آپ کو نبی بنایا، اب بنے آپ محمد رسول اللہ۔ تو 40 سال کیا تھے؟ 40 سال آپ کسی گھرانے کے ایک لوتے بیٹے تھے، کسی خاندان میں ایک چہیتے نوجوان تھے، کسی خاتون کے فرنگی گرویدہ اور نیک شوہر تھے، کی اولاد کے لیے ایک نیک باپ تھے، صالح باپ تھے، دوستوں کے لیے اچھے دوست تھے، پڑوسیوں کے لیے اچھے پڑوسی تھے، کمزوروں کے لیے اچھے مددگار تھے، بے سہاروں کے لیے زبردست سہارا تھے۔ آپ جو آدمی خوف میں ہوتا تھا، ڈر میں ہوتا تھا، دشمن کا خوف ہے، کسی کی تکلیف کا خوف ہے، جو آپ کے پاس آ جاتا وہ سکون سے زندگی بسر کرتا، آپ اس کی خوشی پناہی کرتے تھے۔ تو 40 سال آپ نے کیا کیا؟ جب پہلی بار جب وحی نازل ہوئی، آپ نے پہلی بار جبرائیل کو دیکھا، مائیں گھبراہٹ کے پسینہ جی ٹپکنے لگا، آپ گھبرا گئے، گھر آ گئے، آپ کو سردی ہونے لگی، آپ کو ٹھنڈ لگنے لگی، آپ گھبرا گئے۔ پہلی بار آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے تو آگے گھر میں کہنے لگے زمبیلونی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو کوئی جو ہے مار نہیں سکتا، آپ کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت خدیجہ نے یہی فرمایا، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی سوالی آتا ہے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یہ خوبیاں کھلائی۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ اگر آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کے لیے سہارا دیتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، آپ جو لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہی تو کام، کیوں وہی زندگی پیش کرنی تھی۔ 40 سال میں آپ کو نماز نہیں بتانا تھا، 40 سال میں آپ کو ذکر نہیں بتانا تھا، 40 سال میں آپ کو حج نہیں بتانا تھا، 40 سال میں آپ کو کیا بتانا تھا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ 40 سال آپ نے اس زندگی میں پورا ایک نمونہ پیش کروایا۔ تو جب آدمی اپنی زندگی میں وہ 40 سال والی زندگی کو دیکھے گا تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ خوبصورت دشمن تو بھوکے ہی ہے،
حاسدین تو ہوں گے ہی، برا چاہنے والے تو ہر ایک کے ضرور ہوں گے، لیکن میری زندگی ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی میں خوبصورت بنا سکتا ہوں۔ کیسے؟ نبی کی زندگی کو دیکھ کر۔ یہی تو آپ نے بتایا، کسی بھی نبی کو، ایک آدھ نبی ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے نبوت دے دی، بلکہ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دی ہے، 40 سال کی عمر۔ حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، جن کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی نبوت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا۔ اور 40 سال کیا کرتے تھے؟ 40 سال عام لوگوں کے درمیان رہتے تھے اور ہر چیز سکھائی، انسانیت سکھائی۔ سب بعد میں ہے، پہلے انسان بنو، پہلے ایک مکمل آدمی بنو، پہلے آپ مکمل ایک اولاد بنو، مکمل ایک کسی کی اولاد، کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے سہارا، کسی کے لیے مددگار، کسی کے لیے میری زندگی دوسروں کے لیے ایک سہارا بن جائے، دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنے، یہ سکھایا آپ نے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں کوئی ایک فرد آ کے بتا دے کہ مجھے محمد سے یہ تکلیف پہنچی ہے، نہیں بتا سکتا۔ پورے 40 سال ہو سکتا ہے میں نے پرانی زندگی میں کسی کو تکلیف دے دی ہو، میں نے توبہ کر لیا ہو، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، لیکن نبی کی زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی آدمی اٹھ کے کھڑے ہو کے بول سکتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تکلیف پہنچی؟ ایک یہودی کھڑا ہو گیا بڑے مجمع میں، محمد مجھے آپ سے کچھ مطالبہ کرنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا تھا کسی کا کوئی قرض باقی ہو تو بتاؤ میں دے دوں گا۔ پھر یہودی کھڑا ہوا، کہا محمد تمہیں میرا ایک قرض باقی ہے تمہاری زندگی، میں نے تو قرض لیا ہی نہیں، میں نے کہا باقی ہے، مجھے آپ اپنا قرض واپس کیجیے۔ پھر اس نے برا بھلا بکواس کرنا شروع کیا، آپ ٹال مٹول کرنے والے ہیں، آپ کا خاندان ایسا ہے، آپ کا گھرانہ ایسا ہے، نوز باللہ آپ کے فلاں ایسے، جیسے لوگ بولتے ہیں عام طور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، یہ تو گستاخی کر رہا ہے، یہ تو خامخواہ بکواس کرتا جا رہا ہے، مجھے اب برداشت نہیں ہوگا، آپ اجازت دیجیے میں ابھی اس کا کیا کرنا ہے، سر قلم کرنا ہے، گردن اڑانا ہے، اڑا دینا، اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، فرمایا عمر یہ آدمی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے اور آپ اس کی گردن اڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے آپ کہتے کہ بھائی ذرا قرض ہی تو مانگنا ہے، ذرا نرمی سے مانگ لے، اتنی سختی سے بکنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا نرمی سے مانگو۔ اور مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا جو قرض ہے آپ دے دیجیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور آپ الٹا ستم یہ کر رہے کہ قرض مانگنے والے کی گردن اڑانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے۔ جب یہ بات یہودی نے دیکھا کہ ایک تو میرا قرض ہے ہی نہیں محمد کے ذمہ، پہلے مجھے مان لیا محمد نے، اور دوسرا قرض مانگنے پر میری بدسلوکی، میری بدتمیزی پر مجھے ڈانٹنے کے بجائے جو حق پر کھڑے ہوئے عمر مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے نہیں ڈانٹ رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہی محمد رسول اللہ ہے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ارے بھائی اب کیا ہو گیا، کیا بات پیش آ گئی؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب تورات میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے جن کے اندر علم زیادہ ہوگا، بردباری زیادہ ہوگی، قوت برداشت زیادہ ہوگی، وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی ناحق آدمی کی بدتمیزی خوشی سے برداشت کریں گے۔ جب بھی ناحق تھا، قرض کھائی، مطالبہ کیا اس نے اور بدتمیزی کی اس نے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جگہ ہوتے تو بولتے ہاں عمر یہ تم جو بول رہے وہ صحیح ہے، ابھی اس کی گردن اڑا، ہم وہ دل بولتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلکہ حضرت عمر کو ڈانٹا، کہا تنبیہ کی کہ یہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے. میں نے سمجھ لیا اتنا علم والا نبی ہی ہو سکتا ہے، اتنی بردباری والا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ بھی نبی ہے، اب میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے بھی اور نبی بننے کے بعد بھی نماز، روزہ، حج، زکات یہ تو سکھایا ہی، لیکن سب سے پہلے آپ نے آدمی کو آدمی بننا سکھایا، بھائی کو بھائی بننا سکھایا، باپ کو باپ بننا سکھایا، تاجر کو تاجر بننا سکھایا، ایک ملازم کو ملازم بننا سکھایا، ایک قرضدار قرض کا معاملہ کیسا کرنا چاہیے وہ سکھایا، ایک کاروباری کاروبار کیسا کرنا ہے آپ نے وہ سکھایا، یہاں تک کہ آپ نے بکریاں تک کیسے چرانی ہے وہ بھی سکھایا. ہر چیز جو انسان کی اپنی انفرادی ضرورت ہے، اس کی نجی ضرورت ہے، اس ضرورت کو بھی آپ نے امت کو سکھایا. یہاں تک آپ کو پیشاب پیخانہ کیسا کرنا ہے وہ بھی سکھایا. پیشاب پیخانہ وہ چیزیں ہیں جن کی بابت آدمی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، شرم آتی ہے، ایک کفر پیدا ہوتی ہے. کیا حضرت مسجد میں بیٹھ کے پیشاب پیخانہ بول رہے ہیں، سننا بھی پسند نہیں کرتے لوگ. لیکن وہ چیز بھی ہمارے نبی نے سکھایا کہ آپ کو استنجا کیسے کرنا ہے. اس زمانے کے جو فیشن لوگ تھے بڑے لکھے، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ تمہارا کیسا نبی ہے، کہ تمہارا نبی ہگنا موگنا بھی سکھاتا ہے، یہ بھی سکھانے کی چیز ہے. حضرات صحابہ کہتے تھے ہاں یہ بھی سکھانے کی چیز ہے، اس لیے ہمارے نبی نے سکھایا. ہر چیز آپ نے سکھائی. آپ استنجا کر رہے ہیں تو اس وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے سکھائی. یہ نہیں کہ وہ بس ایسی دفاع کرنا ہے، ضرورت ہے دفاع کرنا ہے، جیسے بھی چاہے دفاع کرو آ جاؤ، ایسا نہیں. آپ نے استنجا کرتے وقت بھی کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے وہ سکھایا. ہر چیز کیا آپ استنجا کرتے وقت جب آپ اپنا سطر کھولنے لگو، ضرورت ہے سطر کھولنا ہی پڑے گا، تو جس جگہ آپ سطر کھول رہے ہیں اس جگہ آپ خیال رکھو کہ کوئی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے یا نہیں، کوئی آدمی موجود ہے. آج کے دور کی طرح اپنے بیڈ روم میں استنجا خانے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں لوگوں کو کھلے میدان میں جانا پڑتا تھا، کھلے آسمان میں جانا پڑتا تھا. تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ کسی بھی جگہ آپ استنجا کرو تو ایسی جگہ کرو کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. کسی دیوار کے کسی درخت کے آڑ میں استنجا کرو، آپ نے یہ سکھایا. پھر آگے فرمایا کسی ایسی زمین پر جو سخت ہے، پتھریلی زمین پر جو سخت جگہ ہے، ایسی جگہ پیشاب مت کرو. کیا ہوگا ایسی جگہ پیشاب کرنے سے؟ کہ پیشاب کے جو چھینٹے ہیں وہ تمہارے اوپر اڑیں گے اور آپ گندے ہو جائیں گے. اور آگے فرمایا یاد رکھو اپنے آپ کو قبر کی پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، اس لیے کہ قبر کا عذاب اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتے، ان کے چھینٹے ان کے بدن پر اڑتے ہیں، ان پر اس گناہ کی وجہ سے، یعنی جو پیشاب کے چھینٹے اوپر اڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. آپ کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے، دو قبریں راستے پر پڑی، آپ کی روح کی بھٹکنے لگی، حرکت کرنے لگی، تڑپنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبروں میں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. میں کس بات پہ عذاب ہو رہا ہے؟ میں ایک آدمی کو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے آدمی کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. خبر اور آپ کو معلوم ہو جاتا تھا نبی تھے. تو آپ نے امت کو بتایا کہ سب سے زیادہ قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے.
اور ہمارے گھروں میں ہوٹلوں میں جہاں بھی ہم استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں جو بیسن بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیسن سخت ہوتے ہیں، ٹائلس کے ہوتے ہیں اور اس انداز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ چھینٹے بالکل ہمارے اوپر ہی اٹھتے ہیں اور ہم اسے احتیاط نہیں کرتے. ہمارے کپڑے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ چھینٹے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمارے کپڑوں پہ اڑتے ہیں اور خبر کا عذاب ہوتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اس لیے کہ خبر کا عذاب اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. ہم احتیاط نہیں کرتے. تو کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی. اور فرمایا کسی درخت کے نیچے، کسی دیوار کے نیچے پیشاب مت کرو. یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لوگوں کے آرام کرنے کی جگہ ہے، اب وہاں پیشاب مت کرو. لیکن آج ہم نے دیکھا جگہ جگہ فٹ پاتھ پہ، ریلوے اسٹیشنوں کے پاس، بس اڈوں کے پاس لوگ دیواروں کو دے مارتے ہیں. گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں کو مجبوراً سواری کے انتظار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن اسی جگہ لوگ دیواروں پہ پیشاب مارتے ہیں اور کھڑا نہیں ہونے جاتا. تو نبی نے فرمایا دیواروں کے پاس، درختوں کے نیچے، کسی ایسی جگہ جہاں لوگ آرام کرنے بیٹھتے ہیں یا راحت کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہوں میں پیشاب مت کرو. آپ نے تاکید فرمائی. اور پانی میں پیشاب مت کرو، یہ بھی فرمایا. کوئی چشمہ ہے، کوئی تالاب ہے یا کوئی سوئمنگ پول ہے، اس میں پیشاب مت کرو. آپ نے منع فرمایا کہ ایسی جگہوں میں پیشاب مت کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز سکھائی. اور ایک بات کا خیال رکھنا، جب آپ پیشاب کرو کسی جگہ پر تو پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف آپ کا منہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے. پیشاب کرتے وقت نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، ایسی جگہ پیشاب کرو کہ آپ کا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. اب اس زمانے میں یہودی کے گھر ہوتے تھے، ان کے عام طور سے جو استنجا خانے ایسی چھوٹے موٹے جو بنے ہوتے تھے وہ قبلے کی جانب ہوتے تھے. حضرات صحابہ خود کہتے تھے ہم مجبوراً منہ میں پیشاب کرتے اور بعد میں استغفار کر لیتے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتے. یہ احتیاط کی چیز ہے، ہر چیز ہمارے نبی نے سکھائی. اب ظاہر بات ہے، سوچو، اندازہ لگاؤ، جس نبی نے ہمیں پیشاب پیخانہ کرنے تک سکھایا ہو، ظاہر بات ہے صرف پیشاب پیخانہ سکھانے تو نہیں ہے نا، آپ تو بہت بڑا دین سکھانے آئے ہیں. آپ نے دین سکھایا، آپ نے اخلاق سکھائے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا. بعض لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں تو ان کو تقوی کا حیضہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ ہر گنہگار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی آدمی غلط کر رہا ہے فوراً اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، فوراً اسے برا بلا کہنے لگتے ہیں. نبی نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. ایک دیہاتی، کسی گاؤں کا رہنے والا، کھیڑے کا آدمی مسجد نبوی میں آیا اور سامنے بالکل بیٹھ نہیں سکتے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ بھاگے اس کی طرف، ارے انہوں نے کیا کر رہا ہے، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو منع فرمایا، پیشاب کرنے والے کو منع نہیں فرمایا. کہا بھائی تم اس کا پیشاب کیوں بند کر رہے ہو، اسے چھوڑو، مکمل پیشاب کرنے دو. اب مسجد میں، رسول اللہ مسجد ہے، مجھے بھی معلوم ہے مسجد ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اسے مکمل پیشاب کرنے چھوڑو. تو وہ آدمی جا کے پیشاب مکمل کر کے فارغ ہو کے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے، نرمی سے، جی ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس بندے کو سمجھایا، ارے اللہ کے بندے، مسجد ہے، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے ہے، پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. پیشاب کرنے کے لیے کہیں اور جگہ جاؤ، مسجد میں کیوں پیشاب کرو؟ تو اس کو سمجھایا. اس صحابہ سے کہا ایک ڈول پانی لے آؤ، اس پیشاب پہ بہا دو، اس پیشاب پر پانی ڈال دو تاکہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے، اس کی بو چلی جائے، اس کا اثر چلا جائے. پھر آگے فرمایا انتم مبعوثین میسرین، اللہ نے تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے دین کو آسانی کے ساتھ سکھانے کے لیے بھیجا ہے. وَلَا مُعَسِّرِينَ،
مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی کسی پر غصہ کرنے لگو، ڈانٹ کرنے لگو، اس کے لیے نہیں بھیجا. پیار محبت سے دین سکھاؤ، لوگ قریب آئیں گے. آج اکثر لوگ دین سے نفرت کرتے ہیں. مرد، پڑھے لکھے لوگ، عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے اولاد دین سے نفرت کرتے ہیں. دین سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک، ہم نے ان کو دین بتایا نہیں. ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود صبح شام قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود دین کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے. اور انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ابا کو نماز پڑھتے ہوئے، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ابا کو قرآن پڑھتے ہوئے، اس لیے وہ لوگ دین کیا ہے نہیں جانتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں ان سے سختی سے پیش آتے ہیں، نرمی سے نہیں سمجھاتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پیٹ دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مار پیٹ کرنے لگتے ہیں، تو ان کو دین سے نفرت ہوتی ہے. یہ کیا نماز بھائی ابا ماننا شروع کر دے، کیا قرآن میں چپ پیدا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی کوئی بات کسی کے سامنے زبردستی مت پیش کرو، مار پیٹ کے ذریعے سے مت پیش کرو، اس انداز سے پیش کرو تاکہ ان کے اندر اس کا شوق پیدا ہو. شوق پیدا ہو. ہم نے دیکھا بچوں کو اسپورٹس میں لگاتے ہیں، کھیل کود میں لگاتے ہیں تو مار پیٹ سے نہیں لگاتے، شوق دلاتے ہیں. بچے شوق سے کھیلتے ہیں. جس کھیل کا آپ انہیں شوق دلاتے ہیں بچے اس کھیل کا شوق پیدا کرتے ہیں، اس میں ماہر بنتے ہیں. تو دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم شوق پیدا نہیں کرتے، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے، چڑ پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ لوگ دین سے دور ہونے لگتے ہیں. ہم نے طریقہ ہی پورا بدل دیا ہے. دین کے معاملے میں ہم نے اخلاق کو بالکل کھو کے رکھ دیا ہے. اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ دین کو پھیلانے کا، دین کو سکھلانے کا آسان طریقہ ہے اخلاق. دین ہماری زندگی بالکل کڑوی ہو گئی ہے. ہماری زندگیوں میں نفرتیں زیادہ ہے، چڑ زیادہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے تھی وہ چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ حضرات کو پچھلی جمعہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی اور فرمایا اگر 3 باتیں تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تمہاری زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، تمہاری زندگی خوبصورت بن جائے گی، سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی اور سب کو خوشیاں آ جائیں گی. تو 3 باتوں میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی تھی جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ پہلی نصیحت آپ نے بیان فرمائی کہ جہاں بھی رہو، کہیں بھی رہو، موقع کیسا بھی ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، تنہائی کا ہو یا بھرے مجمع کا ہو، اور آپ کا رہنا کسی بھی طبقے کے ساتھ، پڑھے لکھوں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، پروفیشنل کے ساتھ، وی آئی پی کے ساتھ، کسی بھی طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کا رہنا ہو، وہاں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ. ہر جگہ آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. یہ نہیں شادی میں کیا ڈرنا، یہ نہیں غم میں کیا ڈرنا، خوشی میں کیا ڈرنا. انجوائے کا وقت ہے، انجوائے کرو. یہ کیا اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو، اس سے ڈرو، وہی زیادہ ڈرنا ہے. بھئی ایسا نہ ہو انجوائمنٹ میں آدمی اللہ کو بھلا دے اور ایسے ایسے گناہ کر بیٹھے کہ جس کی معافی ہی نہ ہو. معافی ہی نہ ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے معاف ہی نہیں کرتے. یہ نہیں کہ میں نہیں معاف کرتا، میں کو اللہ معاف کرنے والا. اللہ مالک ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ اس گناہ کی معافی نہیں ہے تو وہ معاف نہیں کرے گا. بہرحال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرو. اور دوسری بات فرمائی، بڑی پیاری نصیحت ہے. اگر یہ 3 باتوں پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پورے دین پر. دوسری نصیحت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں جانے یا انجانے میں چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ ہو جائے
کوئی گناہ ہو گیا آپ سے، بھول کر ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، معلوم نہیں تھا یہ گناہ ہے، ہو گیا گناہ ہمارے سے، یا چلو ہم نے جان بوجھ کے کر لیا گناہ. بہت سارے لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن یہ سوچ کے کر لیتے ہیں یہ بار لاسٹ، آئندہ نہیں کرنا. ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ نہیں یہ بار لاسٹ، ایک بار کر لیں گے، بعد میں کیا کریں گے؟ توبہ کر لیں گے، معافی مانگنا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. فوراً وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے معافی مانگو. لوگ اسے صلاۃ التوبہ کا نام بھی دیتے ہیں. ایسی کوئی ضروری کی چیز نہیں ہے کہ آپ صلاۃ التوبہ کی ہی نیت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، چاہے صلاۃ التوبہ کی نیت سے یا ایسی نفل نماز، اور فوراً اللہ سے اس گناہ سے معافی مانگو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت میں بیان فرمایا ابو ذر غفاری سے. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی سے اخلاق سے پیش آؤ، ہر آدمی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے اعمال اچھے ہوں گے. جس آدمی کے اخلاق برے ہوں گے کبھی بھی اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کچھ بھی ہو، اخلاق اچھے نہیں تو وہ بھی اچھے. اس لیے اخلاق کو سنوارنا بہت ضروری ہے. ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، اخلاق اچھے بنا دو. اخلاق اچھے ہو گئے تو زندگی خوش، زندگی خوش، بیوی خوش، بچے خوش، ماں باپ خوش، پڑوسی خوش، ہر ایک خوش. کیوں؟ اخلاق اچھے ہیں. جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس آدمی کا نام دیر تک باقی رہتا ہے، اور جس آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس آدمی کا نام بھی دیر تک باقی رہتا ہے. لیکن کس کا نام اچھے انداز سے لیتے ہیں اور اس کا نام برے انداز سے لیتے ہیں. کیا ہی برا آدمی تھا بھی مریا سے اچھا ہوا، ایسا بولتے ہیں. اگر اخلاق اچھے تھے تو کتنا اچھا آدمی تھا بھائی، اور رہتا تو اچھا تھا. یہی تو فرق ہے. جس کے اخلاق سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں اس کا نام بھی دیر تک باقی رہتا ہے، لیکن برے طریقے سے. فرعون کو کسی نے نہیں بھولا آج تک، لیکن کوئی آدمی فرعون کو اچھے نام سے نہیں پکارتا. کوئی اپنے اولاد کو فرعون نام نہیں رکھتا. کیوں؟ معلوم ہے یہ تاریخی آدمی ہے، اس کو کوئی بھول سکتا ہے، لیکن اتنا برا آدمی، متکبر آدمی ہے، کوئی اس آدمی کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس آدمی کا نام رکھنا آدمی پسند کرتا ہے. حضرت صحابہ کے نام لوگ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت صحابہ کے نام اخلاق اچھے تھے، آپ کے کردار اچھے تھے، تو لوگ اپنے نام اولاد کے ناموں کو صحابہ کے ناموں سے رکھتے ہیں. بہرحال زندگی میں ہمیں اچھے اعمال ہونے چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تو ہماری زندگی خوشی میں بدل سکتی ہے. دیکھو یہ خوشی ہوتی ہے ہماری اپنی من چاہیے. ہم جشن مناتے ہیں، اب نیا سال آ رہا ہے، جنوری آ رہی ہے، 2024 آ رہا ہے، تو وہ رات ہیپی نیو ایئر نائٹ جو رات ہوتی ہے 11:49 یعنی 11:59 PM سے 12 AM تک، تو 1 منٹ کا لمحہ ہوتا ہے. لوگ جشن مناتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، جی شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور سب کو ہیپی نیو ایئر کے میسج کرتے ہیں. ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر. ہم اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں. بھلے ہم نے شراب نہیں پی، بھلے ہم نے ناچ گانا نہیں کیا، لیکن ہم نے اس رات جاگ کر ہیپی نیو ایئر کا میسج کیا. تو بولو ان کے خوشی میں ہم شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ضرور شامل ہوئے. ہم نے اتنا بڑا تو گناہ نہیں کیا، لیکن اتنے بڑے گناہ کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے. جب جماعت بنتی ہے نا، پورا قرآن ایمان پڑتا ہے، پھر ہم پیچھے کھڑے ہو کے صرف آمین کہتے ہیں. تو جتنے لوگوں نے آمین کہی ایمان کے دعا میں، سب شامل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شامل ہو گئے. تو بالکل میرے بھائیوں، ہیپی نیو ایئر کی رات پوری دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں
یہودیوں کی، عیسائیوں کی، دیگر برادروں کی جو نام وہ رات ہیپی نیو ایئر کے نام سے جشن منائے گی، اور میں بیٹھا ہوں اپنے گھر کے کمرے میں اور واٹس ایپ اٹھایا، فیس بک اٹھایا، ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیج دیا، تو ان جشن منانے والوں میں بھی شامل ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ ضرور شامل ہو جاؤں گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اس لیے ہیپی نیو ایئر کی خوشی جو ہوتی ہے وہ ہمارے چاہنے سے خوشی نہیں ہوتی، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میری زندگی میں وہ بات آ جائے جو اللہ نے بتائی ہے، تب خوشی۔ میری نیت کیا ہے کہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ نیا سال دیا ہے، میں انشاءاللہ اس آنے والے سال کو نیکیوں میں لگاؤں گا، گناہ سے دور رہوں گا، تو آخر یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کی نیت ہی نہیں ہے، شروعات تھی گناہ سے۔ اس رات جو پہلا نیو ایئر ہے، پہلی تاریخ ہے نئے سال کی، وہ رات بھی کس سے شروع ہو رہی ہے؟ گناہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کی نیت کیا ہے کہ میں یہ پورا سال گناہ سے شروع کروں گا، گناہ میں لگاؤں گا۔ بولے اس میں خوشی کی بات کہاں ہوئی؟ تو افسوس کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک نیا سال جو ہے گناہ سے شروع کریں۔ کیونکہ ہم نے پچھلے سالوں میں ایسا کام کر دیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آج سے دور کا فیشن ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ نہیں، ہمارے ان فرنگیوں کی تہذیب جو انگریزوں کی تہذیب ہے، انہوں نے بڑی چالیس کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، پوری مکاریوں کے ساتھ جن چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھا ہے بیوقوف بنانے کے لیے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے ہیپی نیو ایئر۔ اپریل فول بھی انہی کا بنایا ہوا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ بیوقوف بنانے میں خوشی ہے کہ کیا اپریل فول کیا ہے؟ پھول ہو گیا، پھول ہو گیا، ابھی سے خوشی ہو رہی ہے۔ کسی کو بیوقوف بنانے میں خوشی ہو رہی ہے تو بتاؤ اس سے بڑی بدتر تہذیب کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدتر، اس سے برا کلچر کس کا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو سامنے والے کو بیوقوف بنانے سے خوشی ہو رہی ہے؟ اس سے بھی بدتر کلچر ہے۔ لیکن فرنگیوں نے دے دیا دنیا کے سامنے، اور ہم بڑے فخر سے، بڑے یاد، ہم نہ ربیع الاول کی تاریخ یاد نہیں، رمضان کی تاریخ یاد نہیں، لیکن اپریل فول کی تاریخ یاد ہے۔ برابر صبح ہوتی فول بنانا شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی ہے۔ فروری کی 14 تاریخ کو لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، یوم محبت، عشق کا دن مناتے ہیں، یہ بھی انہی کی مرہونی کا ہے، انہی کا دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انگریزوں کی تہذیب پر چلنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ انہیں نظریہ ہیپی نیو ایئر ہے۔ ابھی گزرا 25 تاریخ کو ہیپی کرسمس، لوگوں نے مبارکبادیاں دی۔ اب کبھی مسلمان کو اس بات کا نہ علم ہے نہ احساس ہے کہ کرسمس میں عیسائیوں نے کس بات کی خوشی منائی، کس بات کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی صرف اتنی بات نہیں۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جو خوشی منا رہے ہیں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی کا جشن منا رہے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہے؟ بہت سارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اور دوسری جماعت عیسائیوں کی ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا وہ جشن مناتے ہیں کرسمس میں۔ ایک تیسری جماعت عیسائیوں کا ان کا کہنا ہے کہ خدا تین ہے، تین خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہے، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے عیسیٰ، اور وہ اس کے خوشی جشن مناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عیسائیوں کے جشن منانے کا عقیدہ الگ ہے، اور اس عقیدے پر اگر ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں عقیدہ بنا لیا تو ہمارے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور جب آدمی اس کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ آدمی کفر میں جا کے گرتا ہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی بار بار جا کے گڑھے میں جھانکنے لگے ہیں، دور تک جا کے جھانکنے لگے، یقیناً ایک وقت آئے گا تو وہ جا کے ضرور گڑھے میں گرے گا۔
بالکل میرے بھائیوں، جب اس طرح بد عقیدگی کے کنووں کے سامنے، گڑھوں کے سامنے ہم جا کے مبارکبادی دیتے ہیں، جانتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کرسمس کا موقع ہو یا ہیپی نیو ایئر کا موقع ہو، ان مواقعوں پر ہم ان کی خوشی میں شامل نہیں ہونا ہے، لیکن اصل خوشی اس بات میں ہے کہ میرا آنے والا نیا سال نیکیوں میں کیسے گزرے۔ میں نیت ہی اس بات کی کروں کہ آنے والا نیا سال میرا نیکیوں سے شروع ہو، اچھے اعمال سے شروع ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی اس نیت سے اپنے دن کو شروع کرتا ہے، اچھے اعمال کی نیت سے، تو ہم ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں۔ بیوی کے دل میں محبت، اولاد کے دل میں محبت، ماں باپ کے دل میں محبت، پڑوسیوں کے دل میں محبت، دوستوں کے دلوں میں محبت۔ یہ جتنے ہمارے برا چاہنے والے ہیں، حسد کرنے والے، بدخواہ ہیں، برا چاہنے والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ آج کتنے بڑے بیپاری آئے ہیں جو پوچھو کیا بھی کیسا ہے بیپار؟ نہیں حضرت تمہیں بازو ہے نا، کیا کی کروا لیا، کیا کی بندش کروا لیا، کیا کی جادو کروا لیا، اسے دیکھنے ہو رہا نہیں، میرے پاس بیپار کسٹمر آ رہی ہے اسے دیکھنے ہو رہا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حسد کر رہا ہو، جل رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن میرے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے رحمان کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیں گے، اس کے دل میں نمازاں چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر میں کتنا بندش کریا ہوں اس کا احساس نہیں ہے۔ بازو والا کیا کی کرنے لے آگے تو وہ عقیدہ ایک وہم، وہ دکان والا کیا کی کرنے لیا، وہ دکان والا کیا کی کرنے لیا، انہیں وہ بیپاری کیا کی کر، وہ سب بیپاری وہ سب دکاندار کی کیا بھی کرتا ہے، یہ سب وہم ہے۔ اب جاتی کسی کی بابا کے پاس، کسی کے حامل کے پاس، دیکھو کیا کی بیپار چل رہا نہیں، بہت ٹھنڈا ہے کیا، اب اس کا بیپار چلنا نا، انہیں بھی ٹھنڈا ہو بیٹھا ہے، اس کا بیپار چلنا، اب انہیں بولتا نہیں جی تم نہ کوئی کیا کی کروا لیا ہے، کیا کی ڈاؤٹ دکھ رہا ہے، وہ کوئی اتنے کیٹری میں دی ہے تو یہ ہو جاتا، انہیں دیکھتے ہی اس کا بیپار ٹھنڈا سے ٹھنڈا پڑا ہوا نہیں چل رہا ہے تو تمہارا بیپار کیسا چل رہا ہے؟ ارے جس عمل سے انہیں تم نہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو تمہارا بیپار جام جام ہوگا، تو بھئی وہ عمل تو خود کیوں نہیں کرتا تاکہ تیرا بیپار جام جام چلے، دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو خود نہیں کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی حکایت بیان فرمایا اپنی کتاب میں۔ ایک مجرمی تھا جو لوگوں کی غیب کی باتیں بتاتا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے دکان میں کیا ہو رہا ہے بتاتا تھا۔ جب شام کو دھندا بند کر کے گھر کو واپس گیا تو دیکھ کر حیران رہا کہ اس کے خود گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا مرد بیٹھا ہوا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس کمبخت کو اس کے گھر میں کیا ہے نہیں معلوم، دوسروں کے گھر کا بتا رہا ہے کہ دوسرے کے گھر میں کون آیا کون گیا، کیا بیپار ہے کہ نہیں ہے، سب بتا۔ تو یہ سب وہم ہے، یہ سب کیا ہے ہمارا وسوسے ہیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو اچھے کرو، ہماری زندگی اچھی ہوئی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، ان کی شروعات ہی اچھے اعمال سے ہے، نمازوں سے ہے، تلاوت سے ہے، دعا سے ہے، ذکر سے ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا کہ رحمان عنقریب سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرے گا، الفت پیدا کریں گے، چاہت پیدا کریں گے۔ نمازی سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، نمازی آدمی سے، قرآن پڑھنے والے سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ دل میں محبت ڈالتے ہیں، اللہ پاک ڈالتے ہیں۔ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو میرے بھائیوں ہماری زندگی خوشی سے بھر جائے، ہماری زندگی راحتوں سے بھر جائے، ہماری زندگی محبتوں سے بھر جائے، اللہ کا وعدہ ہے اچھے اعمال کرو انشاءاللہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو کم سے کم یہ جو 3 نصیحتیں بیان فرمائے انہیں یاد رکھنے اور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، محبتوں سے بھر دے، تاکہ